شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روح کیا ہے؟ روح کہاں ہوتی ہے؟ روح کہاں رہتی ہے؟ یہ سوال ہیں جو انسان ہمیشہ سے جاننا چاہتا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے محدود علم سے نوازا ہے۔ انسان کا علم مکمل نہیں ہے۔ انسانوں کو بس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے انہیں عطا فرما دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے تمہیں علم نہیں دیا مگر بہت تھوڑا۔ تو معلوم ہوا کہ انسانوں کے پاس بہت قلیل مقدار میں علم ہے۔ مکمل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس علم میں سے اللہ نے انسانوں کو جتنا سکھا دیا بس اتنا ہی انسانوں کے پاس علم ہے، لیکن انسان کو ہمیشہ سے بہت سے سوالوں کے جواب جاننے کی جستجو رہتی ہے۔ اس جستجو سے بے چینی پیدا ہوتی ہے، پھر ان سوالوں سے اور مزید بہت سے سوال جنم لیتے ہیں، لیکن کیونکہ انسان کا علم محدود ہے اس لیے سب سوالوں کے جوابات وہ نہیں جان سکتا۔ بالکل اسی طرح کا ایک سوال ہے کہ روح کیا ہے، تو روح کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے، مجھے اس بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ روح کے بارے میں اللہ نے تفصیلی بیان نہیں دیا، بس اتنا ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو انسانوں کو بھی اس بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور بہت زیادہ اس بارے میں تفصیل جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل اسی طرح جیسے قرآن میں حروف مقطوعات ہیں، یعنی الف لام میم صاد وغیرہ، تو ان کا کیا مطلب ہے؟ اس بارے میں حقیقی علم صرف اللہ کو ہے۔ ان کا مطلب بھی انسانوں کو نہ سکھانے کی ایک حکمت علماء کرام نے یہ بھی بیان کی ہے کہ تاکہ انسان یہ جان لے کہ کوئی بھی سوال جو اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اس کا جواب ضروری نہیں کہ وہ جان پائے۔ بہرحال روح کے بارے میں جو تفصیل مختلف کتابوں سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ روح کا مقام انسانی جسم سے ہے۔ جب تک روح انسان کے جسم میں ہوتی ہے وہ زندہ ہوتا ہے، سانس لیتا ہے، ہر کام کرتا ہے، مگر جیسے ہی روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو جسم وہی ہے مگر اب یہ جسم نکارہ ہو گیا ہے، اب یہ کسی کام کا نہیں رہا، یعنی جسم کی اہمیت اپنی روح کے ساتھ ہی ہے۔ انسان کی روح کو موت نہیں آتی، جسم کو موت آتی ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، انسان کی روح کو موت نہیں آتی، جسم کو موت آتی ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی ہر جسم کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت جسم کو آتی ہے، روح کو نہیں، بلکہ روح پرواز کر کے اپنا مقام بدل لیتی ہے۔ پہلے روح کا مقام انسانی جسم میں دنیا میں تھا، اب وہ پرواز کر کے عالم و ارواح میں چلی جاتی ہے۔ اس بات کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی انسان جب سو جاتا ہے تو اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، مگر اس طرح روح کا نکلنا عارضی ہوتا ہے، روح کا جسم کے ساتھ تعلق بنا رہتا ہے۔ پھر جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو اس کی روح واپس آ جاتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی انسان کے جسم سے اسی طرح روح نکل جاتی ہے، مگر موت کے وقت روح کا نکلنا مستقل ہوتا ہے، پھر کبھی روح جسم میں واپس نہیں آتی۔ نیند کے دوران روح کے جسم سے نکل جانے کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور ان جانوں کو جن کو موت نہیں آئی ہے ان کی نیند کی حالت میں ان کو روک لیتا ہے،
جس پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہے اور دوسری جانوں کو مقررہ وقت پر چھوڑے رکھتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی روح اور اس کی حقیقت کیا ہے اس بارے میں زیادہ تجسس کرنے کی بجائے اس بارے میں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ روح کو اللہ نے پیدا کیوں فرمایا اور اس روح کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، تاکہ اس دنیا میں اپنے آنے کا مقصد ہم پورا کر کے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکیں۔